صہیونی فوج کا غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام، خواتین اور بچوں سمیت 72 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی، فضائی اور زمینی حملوں میں کئی عمارتیں اور مکانات ملیمیٹ کر دیے، درجنوں افراد ملبے تلے دب گئے، امداد کی بندش سے قحط کی صورتحال سنگین، بھوک کی شدت سے مزید 3 فلسطینی دم توڑ گئے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق وولکر ترک نے غزہ صورتحال کو انتہائی خوفناک قرار دے دیا، کہا غزہ اور مغربی کنارے میں جنگی جرم اور انسانیت کے خلاف جرم تسلسل سے کیے جا رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یمن میں بحری جہاز پر یرغمال پاکستانی بازیاب، وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا یمن کی بندرگاہ راس العیسیٰ پر 17 ستمبر کو LPG ٹینکر پر اسرائیلی ڈرون نے حملہ کیا، جہاز پر 24 پاکستانیوں سمیت عملے کے 27 افراد سوار تھے۔ حوثیوں نے جہاز کو روک کر عملے کو یرغمال بنایا تھا۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی شہریوں سمیت LPG ٹینکر کا پورا عملہ خیریت سے ہے۔ ایران کے خلاف پابندیاں 6 ماہ مؤخر کرنے کی قرارداد ناکام، ایران سے ہٹائی گئی تمام پابندیاں بحال ہو گئی۔ ایران کا سخت رد عمل، برطانیہ، فرانس اور جرمنی سے اپنے سفیروں کو مشاورت کے لیے واپس بلا لیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ افزودہ یورینیم کا ذخیرہ حوالے کرنے کا امریکی مطالبہ ناقابل قبول ہے۔ امریکی دباؤ کے سامنے جھکنے کے بجائے پابندیوں کا سامنا کریں گے۔ صہیونیوں کی نیندیں حرام کرنے والے حزب اللہ کے سربراہ شہید حسن نصر اللہ اور شہید صفی الدین کی پہلی برسی پر تعزیتی اجتماع، لبنان کے دارالحکومت بیروت میں لاکھوں سوگوار امڈ آئے۔ علی لاریجانی کی زیر قیادت ایرانی وفد کی شرکت، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے اجتماع سے ٹیلیفونک خطاب کیا، شہید حسن نصر اللہ کو شاندار خراج عقیدت، کہا کہ حزب اللہ کے لوگ فتح حاصل کرنے تک مزاحمت کی راہ پر گامزن رہیں گے۔ حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ قائد کی شہادت سے دشمن سمجھتا تھا کہ حزب اللہ گھٹنے ٹیک دے گی، لیکن ہم کھڑے ہیں اور صہیونی دشمن کے خلاف آخری سانس تک مزاحمت کریں گے۔ بھارتی ریاست تامل ناڈو کے شہر کرور میں اداکار اور سیاستدان وجے کی انتخابی ریلی میں بھگدڑ مچ گئی، 36 افراد ہلاک اور 58 زخمی ہو گئے۔ مرنے والوں میں 8 بچے اور 16 خواتین شامل۔ افراتفری مچنے کے وقت اداکار وجے جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ KM اسٹالن نے واقعے کی مکمل تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دینے کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر سے ملاقات حوصلہ افزا قرار، وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات میں معیشت، انسداد دہشت گردی، معدنیات، مصنوعی ذہانت، IT اور کرپٹو پر بات ہوئی۔ امریکہ تجارت، IT اور دیگر شعبوں میں پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم ٹیرف کے معاملے پر امریکی صدر کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان معدنیات کی قیمت کا مناسب تعین ہوگا۔ وزیر اعظم نیو یارک سے لندن پہنچ گئے۔ سیکیورٹی فورسز کا لکی مروت میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن، ISPR کے مطابق آپریشن میں 17 خوارج ہلاک، متعدد زخمی۔ آپریشن فتنہ الخوارج کے ملا نذیر گروپ کی موجودگی پر کیا گیا۔ فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ ہلاک خوارج کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ بھارتی اسپانسرڈ خوارج دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا فورسز کی بروقت کارروائی سے خوارج کے مذموم عزائم خاک میں مل گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے دہشت گردی ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ خیبر پختونخوا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے پیچھے کھڑی ہو، گولی چلانے والوں سے گولی کے ذریعے ہی بات ہوگی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے واضح کر دیا، کہا پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ دہشت گردی ہے، چاہتے ہیں سرمایہ کاری کے لیے محفوظ پاکستان ہو۔ پنجاب کام کر رہا ہے، باقی تنقید کر رہے ہیں۔ دفتر میں بیٹھ کر تصویریں بنوانا آسان ہے، چپ کر کے کام نہیں آرام ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز مخالفین پر برس پڑی، کہا تنقید کرنے والے اپنے صوبے میں کام کر لیتے تو متاثرین سیلاب کا بھلا ہوتا۔ ملک کی تاریخ میں ایسا ہولناک سیلاب پہلے کبھی نہیں آیا۔ ستلج، راوی اور چناب میں تباہ کن سیلاب سے بڑی تباہی ہوئی۔ پنجاب نے ملک کی تاریخ کا بڑا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کیا، 25 لاکھ متاثرین کو محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے ہم سب مل کر کوشش کریں گے۔
کسان کی سارے سال کی محنت سیلاب بہا لے گیا، عوام کی خدمت اصل عبادت ہے، تانے دینا نہیں۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ندیم افضل چند کی پنجاب حکومت پر تنقید، کہا متاثرین سیلاب کو وزیر یا کسی سیکرٹری کے دورے کی ضرورت نہیں، کمزور آدمی ہوں، پیکا ایکٹ کے ڈر سے نہیں بولتا۔